خاندانی منصوبہ بندی کی شرعی حیثیت اور اس کی مختلف صورتوں کا حکم۔ سوال: شریعت مطہرہ میں خاندانی منصوبہ بندی کی کیا حیثیت ہے اور اس کی مختلف صورتوں کا کیا حکم ہے؟ جواب: نکاح شریعت کی نظر میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور نکاح کے اہم اور بنیادی مقاصد میں سے جائز طریقے سے اولاد کا حصول ہے۔ چنانچہ جس طرح اولاد کے حصول پر زور دیا گیا ہے، اسی طرح ہر ایسی عمل سے منع کیا گیا ہے جس سے اولاد کے حصول کا سلسلہ منقطع ہو جائے، چاہے وہ صورت عزل یعنی بیوی سے ملتے وقت مادہ منویہ باہر خارج کرنے کی ہو یا نسبندی کی، مانع حمل ادویات کا استعمال ہو یا خاندانی منصوبہ بندی کی تحریک، عورت سے پیدائش اولاد کی صلاحیت کو ختم کرنا ہو یا حمل ٹھہر جانے کے بعد اسقاط حمل ہو۔ ہر صورت کو شریعت نے کسی عذر شرعی کے بغیر ممنوع قرار دیا ہے، جس میں سے بعض تو بالکل حرام ہیں، بعض ناجائز اور بعض ناپسندیدہ۔ خاندانی منصوبہ بندی کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، قطع نسل، یعنی کوئی ایسی صورت اختیار کرنا جس سے دائمی طور پر قوت تولید یا پیدائش اولاد کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے، جیسا کہ عورت اپنی نسبندی کرا لے یا مرد خصی بن جائے۔ ایسا کرنا شرعاً بالکلیہ ناجائز اور حرام ہے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کرنا پایا جاتا ہے، جو کہ درست نہیں۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ صحیح البخاری۔ قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن اسماعیل عن قیس بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نختسي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم۔ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے تھے اور ہمارے ساتھ ہماری بیویاں نہیں ہوتی تھیں۔ چنانچہ ہم یعنی بعض صحابہ نے عرض کیا کہ کیا ہم خصی نہ ہو جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا اور اس کے بعد ہمیں رخصت دی کہ ایک جوڑے کپڑے یعنی مہر کے بدلے ہم نکاح کر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی: اے ایمان والو، حرام نہ کرو وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ اس بارے میں علامہ عینی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی ہونے یعنی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ختم کرنے سے منع فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے خصی ہونے کی حرمت کا پتہ چلتا ہے۔ اول یہ حرمت اس وجہ سے ہے کہ اس فعل میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تغییر و تبدیلی کرنا اور نسل انسانی کو ختم کرنا اور کسی جاندار کو عذاب دینا پایا جاتا ہے۔ قال العلامہ عینی تحت قول نہانا عن ذلك یعنی عن الاختصاء وفيه تحريم الاختصاء لما فيه من تغيير خلق الله تعالى ولما فيه من قطع النسل وتعذيب الحيوان۔ عمدۃ القاری۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے، جیسا کہ کتاب الزہد لابن المبارک میں ہے: لیس منا من خسیہ ولا اختصا ان خسا امتی الصیام ان اخسا امتی الصیام۔ کتاب الزہد۔ اس طرح ایسا ذریعہ اختیار کرنا بھی جائز نہیں ہے جس سے توالد و تناسل کا سلسلہ طویل عرصے کے لیے بند ہو جائے، مثلاً کوپرٹی وغیرہ لگوانا ملحوظ رہے کہ کوپرٹی لگوانے میں بے پردگی وغیرہ مفاسد بھی پائے جاتے ہیں، اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 2، مانع حمل، یعنی کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے عارضی طور پر حمل نہ ٹھہرے۔ کسی عذر کے بغیر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، البتہ اگر میاں بیوی کو کوئی عذر لاحق ہو، مثلاً غیر مسلم ملک میں بچہ پیدا ہونے سے بچے کے اخلاق بگڑنے کا خوف ہو، یا دونوں دور دراز کے سفر پر ہوں اور حمل مشکلات کا سبب بن سکتا ہو، یا حمل کی وجہ سے پہلے بچے کو دودھ پلانا متاثر ہو رہا ہو کیونکہ دوسرے بچے کے حمل سے دودھ متاثر ہو جاتا ہے، یا عورت کی صحت یا بچوں کی تربیت کے پیش نظر ہو وغیرہ، تو اس طرح کے اعذار یعنی عذروں کی وجہ سے ایسا کرنا جائز ہے، پھر اس میں کوئی کراہت نہیں۔ البتہ کسی غرض فاسد کی وجہ سے
مانع حمل طریقہ اختیار کرنا، مثلا رزق کی تنگی کے خوف سے کہ اگر زیادہ اولاد ہوئی تو ان کو کہاں سے کھلائیں گے، ان کا خرچہ کون برداشت کرے گا، یا اس وہم سے خاندانی منصوبہ بندی کرنا کہ بچی پیدا ہوئی تو ناک کٹ جائے گی اور خاندان یا معاشرے میں عار کا باعث ہوگی، یا جیسے بعض لوگ شادی کے بعد اسی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ اولاد کم ہو تاکہ ان کی آزاد زندگی میں مخل نہ ہو۔ یہ سب شریعت سے متصادم خیالات ہیں۔ اگر ایسی کسی وجہ سے مانع حمل طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم۔ ترجمہ یعنی ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو، زیادہ بچے جننے والی ہو، کیونکہ کل بروز قیامت میں دیگر امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت کے سبب فخر کروں گا۔ مشکات شریف۔ البتہ اگر یہ نظریہ نہ ہو بلکہ کسی ایسی عذر کی وجہ سے جس کی شریعت نے بھی اعتبار کیا ہو، منع حمل کے لیے عارضی طور پر مختلف تدابیر اختیار کرنا، مثلا کنڈوم یا مانع حمل دوائیں استعمال کرنا جائز ہے۔ مثلا کوئی عورت بہت زیادہ کمزور ہو اور ماہر تجربہ کار مسلمان طبیب کی تشخیص کے مطابق اس عورت کو حمل ٹھہر جانے کی صورت میں ناقابل برداشت تکلیف برداشت کرنا پڑے گی، یا پیدا ہونے والے بچے کے نہایت کمزور یا ناقص پیدا ہونے کا قوی اندیشہ ہو، یا اس سے پہلے والا بچہ ابھی بہت چھوٹا ہو، یا اس بار کے حمل سے پہلے بچی کی تربیت و پرورش اور دودھ پلانے پر اثر پڑتا ہو، تو کسی فاسد عقیدے کے بغیر بیوی کی اجازت اور رضامندی سے عزل یا عارضی مانع حمل تدابیر اختیار کی جا سکتی ہے۔ بصورت دیگر ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن مستقل اور دائمی مانع حمل تدابیر مثلا بچہ دانی نکال لینا، نسبندی کروا لینا، یا مرد کا آپریشن کر کے اس کی شرمگاہ کو ہمیشہ کے لیے بیکار بنا دینا جائز نہیں، بلکہ یہ سخت گناہ اور حرام ہے۔ نیز حمل ٹھہر جانے کے بعد 4 مہینے پورے ہونے سے پہلے کسی عذر شرعی کی وجہ سے مثلا حمل کی وجہ سے عورت کا دودھ خشک ہو جانا اور کسی اور ذریعے سے بچی کی پرورش کا بندوبست نہ ہونا، یا کسی ماہر اور دیندار معالج کا معائنہ کے بغیر یہ کہنا کہ اگر حمل باقی رہا تو عورت کی جان کو خطرہ ہے، حمل گرانے کی گنجائش ہے، لیکن بغیر کسی عذر شرعی کے جائز نہیں ہے۔ اور اگر حمل میں جان پڑ چکی ہو، یعنی حمل ٹھہرے ہوئے 4 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہو، تو اس وقت اسقاط حمل کرنا قتل نفس ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے، چاہے ڈاکٹر یوں کہیں کہ بچہ معذور ہوگا، یا نہایت کمزور ہوگا، یا عجیب الخلقت ہوگا وغیرہ وغیرہ، یا ان کے کہے بغیر اسقاط کیا جائے، بہر صورت حرام ہے۔ اب مندرجہ بالا تفصیل سے پوری طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مانع حمل کوئی بھی طریقہ عذر کی بنا پر عارضی طور پر اختیار کرنا جائز ہے، البتہ خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر مستقل بنیاد پر آپریشن کر کے بچہ دانی نکلوانا یا نسبندی کروانا، یا کوئی ایسا طریقہ اپنانا جس سے توالد و تناسل یعنی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جائے اور اسے ایک اجتماعی مسئلہ یا تحریک بنا لینا درست نہیں، بلکہ یہ شرعی مزاج کے مخالف ہے۔ اس کے بالمقابل حصول اولاد کی اہمیت بھی پوری طرح سامنے آ چکی ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ نعمت جس مقدار میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس کا حصول موجب سعادت ہے۔ اجتماعی طور پر اولاد کے خلاف تحریک یا خاندانی منصوبہ بندی اختیار کرنا مغربی سازش اور دجل ہے، جس سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، سورہ اسراء آیت نمبر 31۔ ترجمہ، اور اپنی اولاد کو ناداری کے اندیشے سے قتل مت کرو، کیونکہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا بھاری گناہ ہے۔ بیان القرآن۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ترجمہ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر قتل کی گئی تھی۔ بیان القرآن۔ حدیث شریف میں ہے عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یقول رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على عثمان بن مزعون التبتل ولو اذن له لاختصینا، بخاری شریف۔ وفيه ايضا باب قول اللہ تعالی ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم، یعنی جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اس کے علاوہ بہت اور بھی حدیثیں ہیں، اور اس کے علاوہ آخر میں فقہ کی دلائل بھی ہیں،
تو یہ میں آپ کے لیے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، جس کو ضرورت ہو وہ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو اس طرح کی نہایت اہم مسائل سمجھنے اور سننے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور جن دوستوں کو ایسا مسئلہ درپیش ہو تو آپ یہ مسئلہ اور اس کے علاوہ مسائل بھی دیکھ لیں، ان کو یہ لنک پھر سینڈ کریں، کیونکہ یہ آپ کے پاس تو اب انشاءاللہ سبسکرائب کرنے کے بعد محفوظ ہو جائے گی یہ چینل، آپ پھر بار بار بھی دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کے لیے بھی آسانی رہے گی، اور انشاءاللہ یہ علم بھی پھیل جائے گا، تحقیقی علم۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔